صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی العظیم الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، میرے بھائی اور میرے بچوں، آپ حضرات محفل میلاد کی نسبت پر یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو اور آپ کو اس محفل میلاد کے شریک ہونے والوں میں شامل فرمائے۔ اور یہ چونکہ محفل میلاد نہیں محفل عید ہوا کرتی ہے، اور عید کا اصول یہ ہے کہ عیدوں کے لیے خوشیاں بھی ہوتی ہے، عید کے لیے اصول بھی یہ ہوتا ہے کہ عید کے لیے مبارکبادیاں مل جاتی ہے، اور عید کے لیے حسب حیثیت ان کو عیدیاں بھی دی جاتی ہے۔ اس طریقے سے عید کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی رمضان اور بقر عید کو منایا، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ سے اور عید کے منانے والوں کے لیے یقیناً عیدگاہ میں آنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے عام مسلمانوں کے لیے عیدی بھی عطا کی جاتی ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عید میلاد مصطفیٰ کے منانے کے لیے جو عید منائیں وہ تو صرف ربیع الاول کی ایک دن کی عید منائیں، تو اس پر کیا ان کو دیا جائے گا؟ اور بالخصوص عید میلاد مصطفیٰ کے لیے 12 دن اور 11 دن کی عید اور میلاد النبی کا اہتمام کریں، ان کو کیا عطا کیا جائے گا؟ جتنے احادیث میں اور صحابہ کرام کے عید میلاد مصطفیٰ کے سلسلے میں جو کچھ فضیلتیں بیان کی گئی ہے، اور صحابہ کرام نے عید میلاد النبی کے اہتمام پر جو فضیلتوں کو بیان کیا ہے، یقیناً وہ اپنی جگہ حق و سچ ہے، لیکن ایک رخ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ خوشیاں تو میرے آقا کے اس دنیا میں ظاہر ہونے کے بعد آپ کی محبت میں اور آپ کی ذات کے لیے جنہوں نے خوشیاں منائی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں ان کو کیا عطا فرما دیا۔ ویسے ظاہری تولد کے اعتبار سے میرے آقا کا تولد جو ہوا مکہ المکرمہ کے اندر میں ہوا، خواجہ ابو مطلب کے مکان میں ہوا، یہ تو سب جانتے ہیں۔ اور ظاہری طور پر ظاہری صورت کے اندر میں حضرت عبداللہ کے دلارے بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور آپ آل علی اور آپ ابو طالب یہ بھتیجے بن کر دنیا میں ظاہر ہوئے، اور آپ حضرت خواجہ عبداللہ کے دلارے بن کر اس دنیا میں آئے، حضرت آمنہ کے لال بن کر آئے، اور آپ کے ظاہری طور پر تولد ہونے کا مقام کعبۃ اللہ ہے اور سیدہ آمنہ کا مکان ہے۔ میلاد مصطفیٰ کے اندر میں یہ ساری باتیں تو جانتے ہی ہیں، علم میں آتی ہے اور آئی ہے، لیکن میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، آپ کی ذات کی نورانیت اور آپ کی ذات کی برکتیں اور رحمتیں جو قیامت تک تقسیم ہوگی، اس کے لیے جس زمین کو رب العالمین نے منتخب فرمایا وہ مکہ مکرمہ نہیں ہے بلکہ مدینہ منورہ ہے۔ مدینہ منورہ ہے۔ میرے آقا کے ہجرت کرنے کے بعد بھی اس کو مدینہ منورہ کہا گیا، اور قیامت تک مدینہ منورہ رہے گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ نور کی تقسیم کا مرکز خدا نے کعبے کو نہیں بنایا بلکہ ہدایت کا مرکز بنایا ہے، عبادت کا مرکز بنایا ہے، حج کا مرکز بنایا ہے۔ حج مکے کے علاوہ کہیں نہیں ہوگا، اور نماز میں قبلہ مکہ مکرمہ کے کعبۃ اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہوگا۔ یہ تو عبادت کا مرکز ہے، عقیدے کا مرکز ہے، لیکن رحمت کا مرکز اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہری طور پر یہ ہونا چاہیے تھا کہ مکے ہی کو بنا دیا جاتا، لیکن رب العالمین کو کوئی اور دوسرا رخ بھی بتانا مقصود تھا کہ ایک تو ہے میرے آقا کے ذریعے سے خدا پاک نے شریعت کو دیا، اور ایک تو عبادت کے نظاموں کو دیا، اور ایک ہے جو خدا کی ذات، خدا نے اپنی رحمتوں کو لینے اور حقیقتوں کو لینے کا راستہ جو بنایا وہ میرے مصطفیٰ کا عشق اور میرے مصطفیٰ کا محبت ہے۔ اور اس محبت کو رب العالمین نے کعبے میں پیدا فرما کر اس چاند کی چاندنی کو دنیا میں پھیلانے کے لیے مدینے کو مرکز بنایا۔ اس کو مرکز بنایا، مدینے کو مرکز بنایا۔ اور مدینہ مرکز کیوں بنا؟ یہ تو فیصلہ خدا کا تھا، مرضی مصطفیٰ کی تھی
یہ بات نہیں کہ مدینہ منورہ کا نظام کچھ بات کا نظام ہے، بلکہ حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے لیے مکہ مکرمہ میں پیدا ہونے کے لیے منتخب فرمایا، تو آپ کی روحانیت اور آپ کی نورانیت اور آپ کی رحمت کی تقسیم کا مرکز رب العالمین نے مدینہ منورہ کو بنایا ہے۔ مدینہ منورہ جو مرکز بنا، مکے والوں نے تو ناقدری کرتے ہوئے ظاہری طور پر ان کفار مشرکین نے ناقدری کرتے ہوئے رات کے اندھیرے میں میرے آقا کو مکے کو چھوڑنے کے حالات پیدا کیے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مکہ عصمت والا ہے، مکے کے لوگ عصمت والے ہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین، قرآن پر ہمارا ایمان ہے، مکے کی عظمت کا کوئی انکار نہیں، لیکن مکہ وہ مکہ ہے کہ جہاں پر میرے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، تولد کا مقام مکے کو اللہ نے بنایا، عظمت کا مکان اللہ نے مکے میں رکھا۔ لیکن مکہ وہ مکہ ہے جو فیضان مصطفیٰ کے لیے خدا پاک نے مکے میں وہ صلاحیت نہیں رکھی، مکے والوں نے وہ صلاحیت نہیں رکھی، بلکہ وہاں کا نتیجہ تو یہ نکلا کہ رات کے اندھیرے میں میرے آقا نے مکے کو کعبے پر چھوڑ کر مدینے کی ہجرت کی۔ لیکن مدینے کو رحمت کی تقسیم کا جو مرکز خدا پاک نے بنایا، اس کی وجہ پر بھی ہم نے غور کیا کہ مدینے والے وہ ہیں کہ مکے سے نکلنے پر مجبور کرنے والے تو مکے والے ہیں، لیکن مدینے والے وہ ہیں جو اپنی جان، اپنے مال، اپنی آل اولاد اور اپنا سب کچھ قربان کر کے میرے مصطفیٰ پر قربان کر کے وعدہ کرنے والے وہ مدینے والے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ مکے اور مدینے کا فرق کیا ہے؟ عظمت میں مکہ بڑا ہے شریعت میں، لیکن عقیدے کے اعتبار سے محبت اور عشق کے راستے میں مدینہ افضل ہے، اس لیے کہ وہاں پر تو مصطفیٰ نے چھوڑا ہے اور مدینے والوں نے ان کو اپنے پاس سے بلایا ہے، اور جس شان کے ساتھ نے بلایا، جس عظمت کے ساتھ نے بلایا اور جس محبت کے اظہار کے ساتھ نے بلایا۔ شعبہ ابو طالب کی گھاٹی میں جب میرے آقا نے قیام فرمایا اور اس مقام پر مدینے والوں نے جب دیکھا کہ اس امانت کی ناقدری ہو رہی ہے، تو اس وقت میرے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارادہ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ ہے کہ نہیں، قدر والوں کی جگہ جو اپنی جان سے زیادہ میرے محبوب سے محبت کرے، جو اپنی آل اولاد سے زیادہ محبت کرے اور ان کے پاس میرے محبوب کی محبت کا وہ سارا انداز ہو، جو عشق و سارا مقام پر پہنچے ہوئے ہو، تو جو انتظار کرنے والے ہیں مکے والوں نے تو میرے آقا کے لیے مکے کے اور کعبۃ اللہ کے در و دیوار کو ظاہری طور پر تنگ کرنے کی کوشش کی۔ میرے آقا نے اظہار طور پر یہ فرمایا کہ اے عثمان شہری، مجھے 2 رکعت نماز کعبے میں پڑھنے دو۔ کہا کہ نہیں پڑھ سکتے ہو، مشرکین مکہ اور کافرین مکہ کا یہ منشا نہیں ہے۔ میرے آقا مکے کو چھوڑ کر رات کے اندھیرے میں نکلے ہیں، مکے والوں نے اپنے بدبختی کی وجہ سے نکالا ہے، اور مدینے والے کون ہیں؟ جنہوں نے اپنی جانوں کے نذرانوں کو پیش کر کے اپنی آل و اولاد کو نعرہ پاک مصطفیٰ پر ڈال کر استقبال کیا ہے اور آمد کی خوشیوں کو منایا ہے۔ جو دین کی قدر کرنے والے ہیں، جو میلاد کا استقبال نہ کرنے والے ہیں، مکے والے تو ناقدرے ہوئے۔ صحابہ کی بات نہیں عرض کر رہا ہوں، مشرکین مکہ کی بات عرض کر رہا ہوں، ابو جہل ابو لہب کی بات کر رہا ہوں۔ اور مدینے والوں کو جو کچھ نوازا گیا رب العالمین نے نوازا وہ کس وجہ سے کہ جنہوں نے نکالنے پر خوش ہوئے مکے والے، لیکن مدینے والوں نے میرے مصطفیٰ کو بلانے پر خوش ہوئے، اور صرف بلا کر خوش نہیں ہوئے بلکہ بلانے سے پہلے، آنے سے پہلے اپنے گھروں کو سجایا، مدینے کی گلیوں کو سجایا، اپنی معصوم بچیوں کو منقبت مصطفیٰ کے پڑھنے کے لیے تیار کیا، منقبت مصطفیٰ کے پڑھنے کے لیے طے کیا۔ اور کیا ہوا کہ استقبال مصطفیٰ کے لیے تاریخ اور حدیث کی کتابوں میں مل جائے گا کہ مدینے والوں سے جب میرے آقا نے اعلان فرما دیا کہ ہم مدینے کو آئیں گے، تو اس کے بعد سے مدینے والے اپنے محبت کا، اپنی عقیدت کا جوش صرف ربیع الاول کی مجلس کے دن ایک دن اہتمام کر کے نہیں ہے، بلکہ یہ سنت مدینہ ہے کہ میرے آقا کے استقبال کی تیاریاں تم باہر نہیں، مسجدوں میں نہیں،
نہیں، خانقاہوں میں نہیں، بلکہ ہر مدینے والوں کی سنت یہ کہ وہ اپنے گھر میں کیے ہیں۔ اگر ہم نے ربیع الاول کی تیاریوں کو صرف مسجدوں تک رکھ دیا، ربیع الاول کی خوشیوں کو ہم نے صرف اور صرف خانقاہوں تک رکھ دیا، تو مدینے والوں کی سنت پر عمل نہیں کر رہے ہیں۔ مدینے والوں کی سنت کیا ہے کہ مدینے کے ہر مکان میں جب میرے مصطفیٰ کے آنے کا وعدہ میرے آقا نے فرما دیا تو ہر گھر کے اندر میں، ہر خاندان میں اور ہر گھر کے ہر فرد کے اندر میں، چاہے وہ عورت ہو کہ مرد ہو یا وہ بچے ہو، وہ خوشیوں سے سرشار تھے اور استقبال مصطفیٰ کے لیے تیار تھے۔ سمجھ میں آ رہی بات ہے؟ خانقاہ محمدی سے یہ جو آواز لگائی جا رہی ہے کہ جشن میلاد مصطفیٰ صرف مسجدوں میں، خانقاہوں میں، صرف بازاروں میں کیوں؟ اے مسلمانوں، اے میرے مصطفیٰ سے محبت کرنے والے مومنوں، تو اپنے گھروں میں محبتوں کا ثبوت دو جو مدینے والوں کی سنت ہے، اور اس پر اللہ کی کیا نوازش ہوگی، کیا عطائیں ہوگی، اور اللہ رب العالمین کا کیا فیضان ہوگا۔ قیامت تک کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی رحمت کے تفسیر کرنے اور ساری روئے زمین کے اوپر عظمتوں کے سجدوں کے کرنے کا مقام، مکے کا عبادت کا مقام بنایا تو مدینہ کو محبت کا مقام بنایا۔ جو میلاد مصطفیٰ میں میرے آقا کے استقبال کے لیے صرف مسجدوں کو نہیں سجائے، جو محلوں کو نہیں سجائے، بلکہ ہر ایک اپنے گھر کو سجائے، اور اس محبت میلاد کے دل میں اور میلاد مصطفیٰ کے لیے ہر مومن پر حق ہے کہ وہ خوش بھی اس محبت کو اظہار کرے اور اپنے بچوں کو بھی تیار کرے، اپنی عورتوں کو بھی تیار کرے، اور ہر گھر کے اندر میں جشن مصطفیٰ ہو۔ یہ تو خانقاہ محمدی کے اس قافلے کے چند سالوں کے سفر کے اوپر یہ منزل ملی ہے، لیکن تیار ہو جاؤ میرے بچوں، میرے خلیفہ، میری مریدوں اور مریداں، کہ آگے آنے والے زمانے کے اندر تو جشن ربیع الاول کا جو معاملہ ہوگا وہ ہر گھر چمکتا ہوا دنیا کو نظر آئے کہ یہ آقا کی آمد کے اوپر خوشیاں منانے والوں کا گھر ہے۔ اس سال تو ہم زیادہ اہتمام نہیں کر پائے، صرف اس سال ہم نے یہ اعلان کیا کہ نشان ہر مرید کے گھر پر لگنا چاہیے، لگے گا انشاءاللہ۔ سال کے 12 مہینے میں اس بات کا اعلان ہوگا، یہ چاہنے والوں کا ہے، یہ محبت رکھنے والوں کا ہے، یہ صرف شریعت لے کر اپنی جنت کو بنانے والوں کا نہیں ہے، جہنم سے بچنے والوں کا گھر نہیں ہے، بلکہ آقا سے بے لوث محبت کرنے والوں کا مکان ہے۔ دنیا کو بتانے کے لیے ہر مرید کے گھر پہ انشاءاللہ نشان لگے گا۔ لیکن یہ بھی کافی نہیں ہے، ہم نے کوئی مسئلہ کو جماعت کو بنیاد نہیں بنائی، ہم تو مدینے کو دیکھتے ہیں، مدینے کے در و دیوار سے پوچھتے ہیں، مدینے کے کھجور کے درختوں سے پوچھتے ہیں، وہاں کے ذر و زمین سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ مدینے کے ذروں کہ تم نے میرے مصطفیٰ کا استقبال کیسے کیا تھا، اے بتاؤ مدینے کے کھجور کے پیڑوں کہ تم نے میرے مصطفیٰ کا استقبال کیسے کیا تھا، اے مدینے کے پہاڑوں تم بتاؤ کہ میرے مصطفیٰ کا تم نے مدینے میں کیسے استقبال کیا تھا، اے مدینے کے بچوں، اے مدینے کی بچیوں تم یہ بتاؤ، اور تاریخ ہم کو یہ بتائے کہ مدینے میں میرے مصطفیٰ کے استقبال کے لیے ان بچوں نے، معصوم بچوں نے کیسے استقبال کیا تھا۔ میرے بھائیوں، خدا اس بات کی فکر کی توفیق مجھ کو آپ عطا فرمائیں۔ یہ صرف خانقاہ کے مجالسوں پر قناعت مت کرو، میلاد مصطفیٰ کا یہ جشن منانے کا صرف اتنا حق نہیں ہے، بلکہ تو خانقاہ محمدی کے سفر کا شروعات ہے۔ یہ آگے کیا ہوگا؟ آگے بہت سب کچھ ہوگا جو مدینے کی سرزمین پر میلاد مصطفیٰ کے لیے، میرے آقا کی آمد کے لیے جیسا ماحول مدینے میں بنا تھا ہمارے اختیار میں ہوگا، تو اس ماحول کو دیکھ کر ہماری نظریں، ہماری آنکھیں انشاءاللہ ٹھنڈی ہوگی۔ اس کے لیے میرے مریدوں کو خود تیار ہونا ہے، اس کے لیے خانقاہ محمدی کا نظام ہے، اس کے لیے نہیں کہ ہم نعت پڑھ کر خوش ہو جائے، تم نعت سن کر خوش ہو جائے، ہم بیان کر کے خوش ہو جائے، آپ بیان کر کے خوش ہو جائے، بیان سن کر خوش ہو جائے، اور لنگر کر کے خوش ہو جائے، لنگر کرا کر خوش ہو جائے، یہ مصور نہیں ہے، یہ سفر کی شروعات ہے، اور سفر کے لیے ابتدائی منزلیں ہیں، اور مقصد کیا ہے کہ میلاد مصطفیٰ آئے تو ہمارے گھروں کی رونق سے محسوس ہو کہ جو 1500 برس پہلے مدینے کے اندر میں جشن مصطفیٰ اور آمد مصطفیٰ کے لیے مدینے کے بچوں نے اور مدینے کی عورتوں نے اور مدینے کے آدمیوں نے استقبال مصطفیٰ
مصطفیٰ جس طریقے سے کیا تھا، اور الفاظ سے صرف نہیں کیا تھا بلکہ غالباً حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی اور ہے، جب مدینے والوں نے میرے مصطفیٰ کو فرمایا کہ یا رسول اللہ مدینہ منورہ کو تشریف لائیے، تو وہ صحابی نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ مصطفیٰ کو مدینے کو بلانے کی دعوت تو دے رہے ہو، لیکن عالم عرب اس وقت میں دشمن ہے، تم کو میرے مصطفیٰ کو مدینے کے بلانے پر پوری دنیا تمہاری مخالف ہو جائے گی، تمہارا نیشنل بیکار بھی کیا جائے گا اور تم پر الغار بھی کیا جائے گا اور تم کو برباد بھی کرنے کے پلاننگ بنیں گے۔ مدینہ والوں نے کہا کہ اپنی اولاد کو ہم قربان کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن مصطفیٰ کی آمد کے لیے ہم اپنے آپ کو تیار کیے ہیں۔ خانقاہ محمدی والے سپاہی بنو اس طرح کہ اپنے آپ کو چاہے دنیا برباد ہوتی ہو تو برباد ہو جائے، لیکن ہم کو تو مقصد ہے اپنے مصطفیٰ کے نالے پاک سے۔ تو غالباً حضرت عباس رضی اللہ عنہ کا مدینے والوں سے جانتے ہو کہ فضیلت کو سن کر لے جا رہے ہو، لیکن لے جا رہے ہو تو سمجھ لینا کہ پورا عالم عرب تمہاری مخالفت کرے گا، تمہارے رشتہ دار تم سے کٹ جائیں گے، تمہارے دوست تم سے جدا ہو جائیں گے، کیونکہ اس وقت مصطفیٰ کی ذات کو اس طریقے سے دشمنوں نے بنایا ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ تو مدینے والوں نے کہا کہ نہیں، ہم تو اپنے محبوب کے استقبال کے لیے ہماری جانیں نہیں، ہماری معصوم بچے اور بچیاں بھی قربان ہوتی ہو تو ان کی ناشوں پر ہم تڑپتا ہوا دیکھنے کو تیار ہے، لیکن آقا جو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت ہم دینے کے لیے تیار ہے۔ تب تو کہا کہ ٹھیک ہے، اتنی ہمت ہے تو اس لیے عاشقین مصطفیٰ کو اپنے اندر میں اتنی ہمت پیدا کرنی پڑتی ہے۔ نشان لگاؤ تو لوگ کیا بولیں گے، اور میں اگر یا رسول اللہ کا ہوں تو پھر کیا ادھر دیکھ رہا یہ تو منافق ہے، ابھی تیرا اگر محبوب کا معاملہ بھی صحیح نہیں ہوا، یہ دل کے اندر کے کفر اور نفاق کے مرض کو ختم کر، پہلے اس کی ضرورت ہے، بعد میں نماز پڑھ، اس نفاق کو ختم کر، اس کے بعد حج کر، اس نفاق کو ختم کر، بعد میں روزہ رکھ، اس نفاق کو ختم کر، اس کے بعد قرآن پڑھ، تب تجھے کچھ ملے گا۔ گستاخ مصطفیٰ گستاخ رسول اللہ بن کر تجھے کیا ملا ہے؟ نہ یزیدیوں کو ملا ہے، نہ منافقوں کو ملا ہے، تو 15ویں صدی کے مسلمان تجھے کیا ملے گا؟ تو کس طرح سے استقبال کیا مدینے والوں نے؟ روایتوں کے درمیان آتا ہے کہ جب میرے آقا نے فرما دیا کہ میں مدینے کو حاضر مدینہ منورہ کو آؤں گا اور اپنے ناغن پاک مصطفیٰ سے مدینے کو منور کروں گا، تو مدینے والے گئے، اور جانے کے بعد مدینے والے دنیا کو بھول گئے، صرف اور صرف روزانہ صبح سے لے کر شام تک خانقاہ کو آنے کی دھن اگر تمہارے اندر میں صبح سے لگی ہوئی ہو تو مبارک ہو، تم مدینے والوں کی سنت کو پورا کر رہے ہو، تم اپنے پیر کی بات کو نہیں، پیر کو خوش نہیں کر رہے ہیں، بلکہ مدینے کی سنت کو پورا تم کر رہے ہو، اور اس پر میرے مصطفیٰ تم کو جو کچھ عطا کریں گے وہ تم جانے اور میرے مصطفیٰ جانے۔ یہ تو تماشا ہے خانقاہ محمدی کا نظام کہ پیر بیٹھ کر بول دیا، مریدین سن لیے اور جو ہو گیا ماشاءاللہ الحمدللہ، نہیں، ہم تو چاہ رہے ہیں کہ نگاہ قلب مصطفیٰ کو لینے کے لیے ہم اس قابل اپنے آپ کو بنا لیں کہ کوئی کسی حرکت پر میرے مصطفیٰ کی نگاہ ہر ایک کی جھولی میں پڑ جائے، ہر ایک کی نسلوں کو مل جائے اور ہر ایک کو قلب کے اوپر مل جائے۔ اس کے لیے ساری عمل اور سارے اعمال ہیں۔ مدینے والے جب میرے آقا نے فرما دیا کہ ہاں اپنے قدم مبارک کو مدینے پر لائیں گے اور اس کی خیرات اس کی رحمتوں سے مدینے کو منور کریں گے، وعدہ فرمایا۔ اس لیے اگر تم اپنے گھروں کے اندر میں خانقاہ محمدی کو اگر بنا رہے ہو اور وہاں پر میلاد مصطفیٰ کی خوشیوں کو منا رہے ہو اور تمہارے گھروں میں تیاریاں، میں جانتا ہوں خوش نصیب ہے میرے وہ مریدین اور مریدان جو اپنے گھروں میں عید میلاد مصطفیٰ کے لیے خوشیاں منا رہے ہیں اور روزانہ کے گھروں میں جشن اور چراغا ہو رہا ہے، روزانہ عصر کے بعد درود پاک کا دستر بچھ رہا ہے اور کپڑے سن رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، جشن کے حالات ہیں۔ 100 150 سال 200 سال کے گمراہیوں کے نظام کو مت دیکھو، ان کی وجہ سے مثال بری ہے لیکن برداشت کر لو، ایک سمجھا رہا ہوں تاکہ کھٹک جائے تم کو۔ کسی شریف بیوی کے لیے کوئی شریف
اور ضمیر والا شوہر اس بات کو گوارا نہیں کرتا کہ وہ اپنی زندگی کے نکاح میں آئی ہوئی بیوی، وہ بیوی جو نکاح میں ہے وہ اپنے شوہر کے ساتھ میں نکاح کے رشتے میں بندھی ہوئی ہے، تو وہ کسی دنیا کے پردے پر ناچنے والے ایک 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے ناچنے والے کے ایک طرح کی فہیم بن جائے اور اس کی تعریف کرے، وہ تو کوئی اور ہوگا جو ایک طرح کی تعریف کو بھی خوشیوں کے ساتھ دیکھے گا اپنے بیوی کو، لیکن مرد ہوگا تو وہ برداشت نہیں کرے گا۔ تو 100-150 سال کے بدعقیدوں کا نظام اور ایک طرف سے جو 1500 برس سے میرے آقا کا وہ نظام، اس کے مقابلے میں کہاں ہے مکے میں، کہاں ہے مدینے میں؟ اندھے کے بچے تجھے تو خود نظر نہیں آ رہا ہے، نہ تجھے قرآن نظر آ رہی ہے، نہ حدیث نظر آ رہا ہے۔ اب چشمہ لگا دیا تیرے اوپر جماعتوں اور مسلکوں کا، اب یہ چشمہ لگا کر کہہ رہا ہے کہ کہاں ہے، کہاں ہے؟ پوچھ، ہم تجھے بتائیں گے کہ کہاں ہے۔ وہاں ہے جہاں ایمان ہے، وہاں ہے جہاں عشق مصطفیٰ ہے، وہاں ہے جہاں اسلام ہے، وہاں نہیں ہے جہاں یہودیت ہے، جہاں نصرانیت ہے، جہاں پر مادیت ہے اور دینار اور ڈالر اور درہم ہے، وہاں نہیں ہے جہاں دنیا کی محبت ہے، وہاں نہیں ہے جہاں ایمان ہے وہاں میلاد مصطفیٰ ہے، جہاں ایمان ہے وہاں عشق مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ تو مدینے والوں نے جب میرے آقا نے یہ فرما دیا کہ ہم آئیں گے، اس کے بعد سے مدینے والے اپنی دنیا کو نکال کر بازو رکھ دیے تھے۔ سارے مرد حضرات، ساری عورتیں مدینے کے اندر میں، ان کا ایک مشورہ تھا، کھجور کے جھاڑوں میں جا کر جھاڑ توڑنا نہیں، کھجور توڑنا نہیں، پانی دینا نہیں، اپنی دنیا میں لگنا نہیں، بلکہ صبح سے شام تک مدینہ پورا خالی ہو جاتا اور ساری مردیں اور عورتیں بناؤ جشن میلاد مصطفیٰ، آ رہی ہے میری بیٹیاں بھی 11 ربیع الاول کو یہاں پر، اور ایک جشن کا ماحول یہاں پر ہوگا اور مدینے کا ایک ماحول ہوگا، مدینے کی وہ رونق ہوگی اور ہوگا نظارہ کرم تو میرے مصطفیٰ کی ایک نگاہ پر جائے گی، سب کی بگڑی بن جائے گی، سب کے لیے نوازش ہو جائے گی۔ صبح سے لے کر شام تک سارے مرد و عورت، ساری حدیث کی کتابوں میں ہے، بے وزن کے اور بے دلیل کے بات نہیں کر رہا ہوں، سب نکل کر مدینے کی بستی کو خالی کر کے مدینے کے پہاڑوں پر چڑھ کر انتظار کرتے رہتے، اپنے ساتھ میں دوپہر کے کھانے کے ٹفن لے کر چلے جاتے اور جا کر انتظار کرتے رہتے، مکے کے راستے کو تکتے رہتے حتیٰ کہ صبح سے شام ہو جاتی، اور جب رات کا دن کا سورج ڈھلنے لگ جاتا تو یاس و ہراس کے ساتھ میں مدینے کے ساری مردیں اور عورتیں اور بچے اور بچیاں بڑی نا امیدی کے ساتھ میں آتے اور یہ اشعار کہتے آتے کہ آج کا سورج تو وہ چاند کو دیکھے بغیر ڈھل گیا ہے، اور چلو کل کو آئیں گے، اور صبح اٹھنے کے بعد میں دکانوں پر، کاروبار پر، بغیچے پر مدینے والے نہیں جاتے، بلکہ وہی عشق مصطفیٰ کو لے کر مدینے کے پہاڑوں پر آ کر پھر انتظار کھڑے ہوتے کھڑے رہ جاتے۔ بڑی خوش قسمتی ہے کہ سفر مظفر کے مہینے میں میرے بچوں نے بھی ربیع الاول کا انتظار کیا اور اس کا استقبال کا یہ موقع دیا گیا۔ یہی تو ہے مدینے کی سنت، جن کو سمجھ میں آ جائے نواز دیے جائیں گے۔ جو قیل و قال کے اندر میں رہنے کی ایک نئی چیز استقبال رمضان تو تھا، مگر یہ خانقاہ میں استقبال ربیع الاول کیوں؟ عقلوں پر پتھرے پڑے ہوئے، ہم کیا کریں؟ پوچھو مدینے والوں سے کہ استقبال کے لیے روزانہ مدینے کے پہاڑوں پر بچوں کے ساتھ پہنچ جاتے۔ انہوں نے یہ محبت کا اور یہ عظمت کا اور یہ تقدس کا جب ثبوت دیا ان کے بچوں اور عورتوں نے اپنے گھروں کو خالی کر کے اور مدینے کو خالی کر کے، تو پھر میرے مصطفیٰ نے کیسے نوازا ان کو کہ قیامت تک کے لیے فرما دیا کہ مدینہ منورہ ہے۔ کیا فرما دیا؟ کہ مدینہ منورہ ہے۔ میرے بچوں، اگر نگاہ مصطفیٰ کو چاہتے ہو اور نظر کریم مصطفیٰ کو چاہتے ہو اور میرے آقا کی سچی محبت کا ثبوت کا ذرہ اگر لینا چاہتے ہو تو نہیں ملے گا دنیا میں کہیں، ملے گا ان کو عظمت اور تقدس اور محبت اور میلاد مصطفیٰ پر، میرے مصطفیٰ کے مہینے کو عظمتوں کے ساتھ تکنے میں اور محبتوں کے ساتھ استقبال کرنے میں۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بچوں، میرے بھائیوں، میری بچیوں، اب جیسے جیسے عید میلاد النبی کے دن قریب آ رہے ہیں، دل اتنے زیادہ کھلنے چاہیے، خوشیاں اتنی زیادہ ہونی چاہیے۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے ہر مرید کا گھر جشن میلاد مصطفیٰ سے 11 کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو تم
جیسے عید شریعت رمضان کی ہوتی ہے تو عیدگاہ میں جا کر نماز پڑھتے ہو، صرف نماز کے لیے عیدگاہ میں جاتے ہو، عید میلاد النبی کے لیے میرے سارے مرید اور مریدان تو 11 ربیع الاول کو عصر کی نماز میں ایسا سمجھو کہ یہاں پر تو نماز پڑھنے کے لیے اپنے عشق کی نماز کی ادائیگی کے لیے آئیں گے، باقی ہر میرے مرید کا گھر وہ تو جشن مصطفیٰ کا گہوارہ بنے، جو کہ تمہاری اپنی چاہت پر، تمہارے اپنے خاندان کی خوشیوں پر، تمہارے چھوٹے چھوٹے بچوں کے استقبال مصطفیٰ کی خوشیوں پر تمہاری نسلوں کی ہدایت کا سامان ہے اور تمہارے گھروں کی نورانیت کا دار و مدار ہے۔ مجلس میں جانے کے بعد میں یہ تو کچھ مل جائے گا، لیکن جو نگاہ مصطفیٰ ملے گی تو اپنے گھروں کو مدینے والوں کی طرف سے، مدینے والوں کی طرح سے ان کی آمد کا اور ان کے استقبال کا گہوارہ بناؤ، ہر گھر مدینے والوں کی طرح سے استقبال کا انتظار کر رہا ہو۔ ہم یہ چاہتے ہیں، خانقاہ محمدی کا مقصد یہ ہے کہ ہر مسلمان کا گھر مدینے والوں کی طرح سے ربیع الاول میں میرے مصطفیٰ کی رحمت کی آمد کا منتظر اور اس کے انتظار کا گہوارہ بن جائے۔ تذکرے ہو تو میرے آقا کی آمد کے، دعوتیں ہو تو اس نسبت کے اوپر، ملاقاتیں ہو تو اس نسبت کے اوپر، برکات و خیرات کی امید رکھے تو جب یہ کیا مدینے والوں نے تو پھر میرے آقا نے مدینے کو وہ نوازا اور وہ رحمت عطا فرمائی اور وہ عظمت عطا فرمائی۔ کہہ دو اور آگے کی بات بھی، ساری انسانیت کو دین ملا تو مکے میں تو دب کر تھا اور صندوق میں بند تھا، مدینے میں ہجرت کے بعد ساری دنیا کو دین ملا ہے، دین بھی ملے گا، روحانیت بھی ملے گی، برکات بھی ملے گی، خیرات بھی ملے گی مدینے والوں کی طرح سے محبت کا حق ادا کرنے سے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بچوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو ان خوشیوں کو اپنے گھر میں داخل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اپنے بچوں کو خوش کروانے کی کوشش کریں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو جشن میلاد مصطفیٰ معلوم کرو۔ یہ ماحول ہوگا، یہ ماحول ہوگا تب اسلام کا صحیح رخ سامنے آئے گا، صحیح رخ سامنے آئے گا۔ قومیں یہ دیکھے گی، تمہارے قرآن و حدیث اور تمہارے دین کو نہیں دیکھے گی، بلکہ قوموں کو متاثر کرنے کا واحد ذریعہ تم تو اپنے محبوب کے ساتھ میں جو محبت ہوگی، جو عقیدت کا اظہار ہوگا، جو عظمت کا اظہار ہوگا، یہی ان کے لیے دعوت فکر، دعوت اسلام بنے گی۔ مولانا نے کہا نا کہ رستم کے دربار میں جا کر ایلیچی نے کہا کہ ہم نے تو وہاں پر دیکھا، نمازوں کا تذکرہ نہیں کیا، جہاد کا تذکرہ نہیں کیا، کہ ہم نے تو بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس میں گیا لیکن وہاں پر تو محبت اور عقیدت اور عظمت کو نہیں دیکھا جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے غلاموں نے عطا کیا ہے، جو عقیدتوں کو ہم نے وہاں دیکھا، وہ ذریعہ بنا پھر ان انسانوں کی ہدایت کا۔ محبت کے راستے کو چھوڑ کر تم دین کی تبلیغ اور دین کی اشاعت اور لوگوں کو، انسانوں کو دین سمجھانا چاہتے ہو، نہیں سمجھاؤ گے، وہ تمہاری جماعت اور مسلک کو تم سمجھیں گے اور تم کو دہشت گرد کہیں گے۔ اگر میرے محبوب کی محبت اور عشق کو سمجھاؤ تو وہ اصل دین کو سمجھیں گے، وہ ذریعہ بنے گا۔ اس لیے اولیاء پیکر عشق مصطفیٰ ہوتے ہیں، میرے مصطفیٰ کی محبت کا پیکر ہوتے ہیں، اور ان کو دیکھ کر لوگ عشق مصطفیٰ کو دیکھ کر پھر دین کے طرف آتے ہیں، دین کو قبول کرتے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میرے مرید کا ہر گھر، گھر کا ہر فرد میرے آقا کی محبت میں ربیع الاول کے اس مہینے کے اندر میں ہر ایک سرشار ہو عید کی خوشیوں میں، استقبال میلاد مصطفیٰ کے اندر میں۔ یہ نہیں کہ گھر کا ایک بڈھا آ رہا باقی سب گمراہ، گھر کے 2 آ رہے ہیں چلے گئے، گھر کے 5 آ رہے ہیں باقی سب چلے گئے۔ یہ کیا کھیل و تماشا ہے؟ کیا رشتہ ہے تمہارا میرے آقا کے ساتھ میں؟ کیا پورا گھر تمہارا کلمہ نہیں پڑھتا میرے آقا کا؟ پڑھتا ہے تو پھر کیوں نہیں؟ یہ کوئی جماعت اور مسلک کا نظام نہیں ہے، بلکہ ہر مسلمان کے اسلام کا ایمان کا تقاضا ہے کہ میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں ہر گھر کے اندر میں منائی جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ ماحول قائم فرمائے، خانقاہ محمدی کا پیغام اس پر نہیں رک جانا اور تم سینہ نہیں تاننا، بغلوں کو نہیں اچھالنا کہ ماشاءاللہ خانقاہ محمدی کے ذریعے سے جشن میلاد مصطفیٰ ہم نے اتنی فلیکسیں لگا دی اور اتنے لنگر ہو گئے اور اتنا نظام پڑ گیا اور اتنا ہم نے سب کچھ کر دیا۔ یہ نہیں، یہ تو ابھی الف اور بے ہے۔ کرنا کیا ہے کہ ربیع الاول کا چاند نظر آئے تو وہ مدینے کے اندر جو میرے آقا کے استقبال کے لیے مدینے کے سارے بچے اور عورتیں اور مرد اور حضرات یہ سب کچھ اپنی دنیا کو بھول کر صرف مصطفیٰ کی عظمت میں استقبال میں تیار ہوتے تھے۔ میرے دوستو، اللہ کرے کہ یہ
تمہاری میری تربیت اس مقام پر پہنچ جائے خانقاہ محمدی کے نام لیواؤں کی کہ آنے والا ربیع الاول کا استقبال اگر زندگی باقی اور وفا کرے تو پھر ایسا منظر دیکھے کہ تمہیں بولنے کی ضرورت نہ پڑ رہی ہو، بلکہ 1 مہینے پہلے سے اس ربیع الاول کا استقبال اپنے گھر کی چودیواریوں میں ہم کرنے والے بنے۔ تو بھی کرو گے نا انشاءاللہ؟ ہاں کرو، کیونکہ نمازیں جاؤ گے، مسلک و جماعتوں کی بنیاد پر نہیں نمازے جاؤ گے، وہ تو میرے مصطفیٰ کی محبت اور غلامی کی بنیاد پر نمازے جاؤ گے۔ ان چکروں میں پڑھ کر تو اصل منزل کو تو ہم بھول رہے ہیں، اس کے لیے لاکھوں روپے خرچ، 5 مہینے 10 مہینے کی قربانیوں کے لیے تیار، اور ان چیزوں کے لیے نہیں، اصل حقیقت کو حاصل کرنے کے لیے اس چشمے کی طرف میں آؤ جو چشمے زمزم ہے اور چشمے مصطفیٰ ہے، جو نالہ پاک مصطفیٰ سے نکلتا ہے، اور جس چشمے کے محافظ دنیا کے کروڑوں اولیاء ہے اور اولیاء اکرام کے آستانے ہیں، ان کے ذریعے سے چشمے کا پتہ ملتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور میرے دوستوں، میرے بزرگوں اور بچوں، ہم تو اپنے محبوب کی بارگاہ میں، آقا کی بارگاہ میں معافی چاہیں گے کہ حق ادا نہیں ہو سکا۔ جیسے میلاد مصطفیٰ کا ہم کو حق ادا کرنا چاہیے تھا، کیا حق ادا کریں، ہم حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن یا رب العالمین تیرے محبوب کے میلاد کے چاہنے والوں میں ہمیں شامل فرما دے، یہ حسرتیں ہمارے دل کی ہماری پوری ہو جائے، ہر گھر جشن چراغاں سے چمک جائے، اور ہر گھر کے اندر میں محلے میں معلوم ہو جائے کہ یہ عاشق مصطفیٰ کا مکان ہے۔ ارے گھروں پر لائٹیں کیوں کہ بچے کی شادی نہیں، یہ میلاد مصطفیٰ کی خوشیاں ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اپنی شناخت انشاءاللہ اگلی ربیع الاول کے اندر زندگی باقی رہے گی تو ایسی کریں گے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم صرف میٹھے اور کھٹے کے نظام مسلک اور جوانوں کے لوگ نہیں ہیں، بلکہ ہم تو اپنے محبوب کے نام پر مر مٹنے کے لیے اپنی زندگی کو قربان کرنے والے اور مدینے والوں کے طرز پر اپنی زندگی کو چلانے والے ہیں۔ کرو گے نا انشاءاللہ؟ اب 2-3 دن بچ گئے ہیں ان محفلوں کے لیے، کیوں بچ گئے کہوں، اس کے بعد میں اب یہ تو یہاں پر اس کمرے خانقاہ محمدی میں چل رہی ہے، اس کے بعد میں تو یہ نظام اب محلوں کے اندر میں، سڑکوں پر، گلیوں پر پھیل جائے گا، ہر گھر کے اندر محفل میلاد کی مجلس ہوگی اور جشن و چراغا ہوگا، ہر گھر کو یہ نورانیت تقسیم ہوگی، اور ہر گھر کو میرے آقا آئے نہ جاؤ خانقاہ کو آتے جاؤ وہ سارے حقائق معلوم ہوں گے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر کو اپنا گھر بول رہا ہے تو وہ دھوکہ کھا رہا ہے، کوئی مسلمان اپنی جان کو اگر اپنی جان بول رہا ہے تو وہ دھوکہ کھا رہا ہے۔ رب نے قرآن مجید کے طرف فرما دیا کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے کہ آپ مومنین کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ سرکار کو اپنی جانوں سے زیادہ قریب سمجھتے تھے، گھر سے نکلتے تو سرکار کے حوالے اپنے گھر کو کر کے نکلتے تھے۔ اب تو کتوں کا حوالے کر کے نکل رہا ہے، یہ تو کیمروں کا حوالے کر کے نکل رہا ہے کہ کوئی چور نہیں آ سکتا۔ ارے وہ کیمروں کو کٹ کر کے تو چوریاں ہو رہی ہے، کتوں کو کچھ سنا کر تو پھر میرے گھر کو لوٹا جا رہا ہے۔ اس پر اعتماد کیا، اگر تو گھر کے دروازے نکلتے ہوئے میرا مرید اور خلیفہ کہ یا رسول اللہ میں بھی، میری آل اولاد بھی، میرا گھر بھی، میرا مال بھی، سب کچھ آپ کی ملک ہے، میں جا رہا ہوں آپ کی نظر کرم پر دیکھ کر، یہ کر کے دیکھ اور ارادہ کر کے اپنے گھر سے باہر نکل تو پھر دیکھ میرے مصطفیٰ میرے گھر کی رونقوں کو کیسے چمکائیں گے۔ اور یہ حق ہے قرآن حدیث کا کہ ہم اپنی ملک نہیں ہے، مصطفیٰ کی ملک ہے۔ ہم تو کلمہ پڑھ کر بھی مصطفیٰ کے نہیں بن سکے، رونا تو یہ ہے۔ ہم مسلکوں کے جماعتوں کے بن گئے لیکن میرے آقا کے نام پاک مصطفیٰ کے نہیں بنے، اسی وجہ سے تو ہماری بربادی ہے۔ اس لیے میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میرے بچوں، کوشش کرو کہ اگلا ربیع الاول ایسے ہی ہمارا ہو جائے۔ خدا کرے کہ یہ باب و بہار ہماری زندگی اگر وفا کرے تو یہ چیزیں ہم کو اور آپ کو نصیب ہو جائے۔ کریں گے نا بھائی انشاءاللہ؟ اللہ اس کی بھرپور توفیق عطا فرمائے، اور اپنے اپنے گھروں کے اندر میں چراغاں کیجئے، خوشیاں منائیے، محفل میلاد کو قائم کیجئے۔ 12 ربیع الاول کے بعد میں اب یہ جو اپنے گھروں کے اندر جو نظام بنیں گے ان نظاموں کو لے کر آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ حق کے ساتھ ہم سب کو آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔